اگر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جی ڈی اے یہ دیکھیں نا، یہ کل پریس کانفرنس کر دیں اور کہیں کہ ہم نے فلانے دن ہم جلسہ کر رہے ہیں ڈی چوک پہ، حکومت آ جائے روک کے دکھا دے، حکومت کو پرسپائی کرنی پڑے گی، حکومت کو یہ گھر بھی بھیج سکتے ہیں جس دن یہ چار نا۔ اچھا ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کو ضرورت ہے کہ یہ الائنس ہو، لیکن ان جماعتوں کو بھی ضرورت ہے کہ یہ الائنس ہو۔ ٹھیک بات ہے۔ اگر جماعت اسلامی نے آپ نے دیکھا کہ آ کے دھرنا کیا، ان کو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑی جب وہ اکیلے آئے۔ اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتے تو آپ دیکھیں کہ منظرنامہ کتنا مختلف ہوتا۔ سو ان پارٹیز نے بھی اگر انڈیپینڈنٹ پالیٹکس اپنی کرنی ہے تو ان اپوزیشن کی اس وقت سب سے بڑا فیلئر یہ ہے جو یہ الائنس نہیں بنا سکے۔ لیکن الائنس کیسے بنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے بڑے انٹلیکٹ، شہباز شریف اور آصف زرداری سے بڑے زیادہ نظریاتی، تو پھر سیاست کا حال کیا کر لیا نا پنجاب کے اندر؟ نہیں، لیکن وہ کبھی حال نہیں کر لیا، انہوں نے تو حکومت گرا لی تھی، حکومت گرا لی تھی۔ سیاست کا حال تو پوسٹ حکومت لینے کے بعد انہوں نے تو کیا تحریک نا، انصاف جو جے یو آئی کے ساتھ اگر بات کرتی ہے بیٹھتی ہے تو ووٹر کے نیچے نظریاتی طور پہ اختلاف ووٹر میں تھوڑی آپ نے جانا ہے، آپ تو صرف حکومت ہٹانے تک جائیں گے نا۔ دیکھیں جے یو آئی کا تو بڑی واضح لائن ہے کہ ہماری پالیٹکس، لیکن دیکھیں چار بڑے امور کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا اور پی ٹی آئی کا موقف ایک ہے، افغانستان کے اوپر موقف ایک ہے، آپریشن کو لے کے کے پی میں آپریشن موقف جو ہے وہ ایک ہے، 2018 کے الیکشن ریگنگ کے اوپر موقف جو ہے ایک ہے، اسٹیبلشمنٹ کا محدود رول ہونا چاہیے، رول محدود کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ موقف ایک ہے۔ تو یہ چار بڑے جو موقف ہیں اس کے اوپر تو ایک ہے نا، تو یہ تو قومی موقف ہے، اس کو لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ شہباز شریف اور زرداری صاحب تو نیچے گئے نا جب وہ اپنے کیسز کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی موریلٹی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم نے صرف اپنی فیملی کے کیسز ختم کرانے اور حکومت کرنی ہے، وہ تو انہوں نے اپنی پالیٹکس ہی نہیں کی۔ تو جب آپ ایک قومی نیریٹو کے اوپر پالیٹکس کریں گے تو آپ کو رسپانس ڈیفرنٹ ملے گا، اگر آپ اپنی ذات کی فائدے کے لیے کریں گے تو موقف جو ہمارے شو میں تھے حافظ عبداللہ صاحب، ان سے میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں تحریک انصاف کے ساتھ بات بننی، انہوں نے کہا جی کنفیوژن اتنی ہے، قیادت کی کنفیوژن ہے، موقف کی کنفیوژن ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں، اس کے پاس اتھارٹی کتنی ہے، کیا یہ بات آگے بڑھے گی بھی یا نہیں بڑھے گی۔ جے یو آئی ایف کا سب سے بڑا اس پہ اعتراض یہ ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کنفیوژن کی، لیکن خان صاحب نہیں پالیسی ڈرائیو کر رہے ہیں، مطلب اگر آگے آ کر کوئی اور لیڈر بھی اگر بات کرتا ہے تو ڈیسیجن تو خان صاحب لیتے ہیں، کیا کنفیوژن ہے اس میں؟ نہیں، اس میں کافی کنفیوژن ہے، لیکن اصل میں دیکھو نا مولانا فضل الرحمان بھی کوئی این جی او تو نہیں نہ چلا رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مثال کے طور کے اوپر ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے نہ پی ٹی آئی اپنا بنوا سکی ہے، اور میری بڑی سینئر لیول پہ بات ہوئی تھی، میں نے کہا آپ نے رکھ کے اس کو کیا کرنا ہے، آپ مولانا کو کہیں کہ نور عالم کے علاوہ جس کو بھی بنانا ہے بنا دیں، وہ انہوں نے اس کے اوپر نہیں کیا۔ پھر دیکھیں جو پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو ان کے لوگ ہیں ان کو ایک کمفرٹ زون میں بھی تو لانا، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپس میں اتنے اختلاف رہے ہیں، ان کو کمفرٹ زون میں بھی تو لانا تھا نا۔ پی ٹی آئی میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ تھینکس ٹو اسٹیبلشمنٹس کی جو پالیسی ہے، کارڈر تو ختم ہو گیا پی ٹی آئی کا، اب صرف عمران خان ہے اور عوام ہے، اور پاکستان کا نظام ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرنڈ افیکٹولی پارلیمنٹری فارم آف کے بجائے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں چلا گیا۔ سو وہاں پہ ایک یہ پرابلم جو ہے وہ تو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں وہ اندر ہیں۔ اسی طرح سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں قد والے، ان سب کو یہ محمود رشید، اعجاز چوہدری صاحب وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ سو پی ٹی آئی کا تو سیریس پرابلم تو ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ظاہر اسد کیسر صاحب کے علاوہ باقی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے قد والا جس کی سیاسی کیپیسٹی۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپوزیشن ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کرتی ہے، تحریکیں بھی چلاتی ہے، جلسے بھی کرتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 6 مرتبہ اپنا جلسہ جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر کے کال آف کر چکی ہے، اور جب جلسہ اناؤنس کرتے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس بار ضرور آئیں گے اور جیل کی دروازے توڑ دیں گے اور اسلام آباد ہمیں کوئی روک سکے تو روک لے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جلسہ کال آف بھی کر دیتے ہیں۔ پی ایم ایل این بہت برواڈو کہ آنے نہیں دیں گے، بالکل کسی کو یہاں پہ شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ذرا پہلے تحریک انصاف کو ہم دکھاتے ہیں کہ ان کی ٹون میں تبدیلی کیسے آتی رہی۔ اب کسی کا باپ بھی ہماری انوکھی کیسے نہیں کرے گا، اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ میں یہاں پہ بربلا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا۔
हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। कल इंशाल्लाह तनोर चौक पे 4 बजे तक सबने पहुंचना है, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, अगर कोई रुकावट होती है तो इसको किसी तौर पर नहीं माना जाएगा, हम जलसा जरूर करेंगे। कल 22 अगस्त तरनौल इस्लामाबाद का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी इत्तेहादी पार्टियों का मुनक्कद किया जा रहा है, भरपूर आप हिस्सा लीजिएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कल इंशाल्लाह जलसा होगा, ये ना दे इजाजत। अली अमीन भी आएंगे, पूरा पंजाब भी आएगा। आज हम अपना जलसा मुलतवी। दूसरी तरफ हुकूमत कहते हैं कि आने नहीं देंगे इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन एक दिन पहले रिक्वेस्ट करके जल्द से पोस्टपोन करने की इस्तदा भी करते हैं। ये हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने माना है, जरा ये सुनिए। आपके सामने 9 मई है, आप मुझे बता दें 9 मई को क्या हुआ? आपके सामने आपके शहीदों को, मुजस्समों को जलाते रहे हैं, जहाजों को आग लगाई उन्होंने। ये वो लोग हैं जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये जलसा करना चाहते थे वो भी प्योरली, इनका मकसद तो जो है वो आसवाई अफरा तफरी के इवेंट हो जाएंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो। इसके अलावा इनका तो और कोई सरोकार नहीं है, ना कोई और मकसद है। ये जमात पुरअमन रह ही नहीं सकती। तरीके इंसाफ को अगर पुरअमन एहतजाज का कोई वो लिख के रहे, फिर भी इसको देखना होगा कि ये पुरअमन रह भी सकते हैं कि नहीं रह सकते। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। एक उनकी हुकूमत है KPK में और उसके वजीर आला हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह सारे मामलात हैं, और उन्होंने देखा कि वाकईतन ये रिपोर्ट्स जो हैं ये सब्सटैंशिएट हो रही हैं और ये इनकी ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है। देखिए, ना जलसा PTI कर नहीं पा रही है और हुकूमत जो है वो जैसे तैसे भी रोक रही है, रोक भी नहीं पा रही है। हमारी जो आखिरी जलसा रुका है ना, ये तो मुख्तलिफ था पिछलों से। ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने पहला डायरेक्ट राब्ता उस्तवार किया है खान साहब से, और खान साहब ने जो ओब्लाइज किया है, आई थिंक देखो 2 ही तरीके हैं ना, या तो पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए कि लोग निकले और ये करे, ये तो हम नहीं चाहेंगे कोई भी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इज नॉट बांग्लादेश। में प्रॉब्लम एक और भी है, हमारे जो पाकिस्तान में जो सूबाई इख्तलाफात हैं, जो लिंग्विस्टिक इख्तलाफात हैं, जो मजहबी और ग्रोही तासुबात हैं, वो इतने ज़्यादा है कि ये हम अफोर्ड नहीं करते। मुझे पता है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में एक तबका है जो बार बार यही बात कर रहा है कि जो मर्जी करने कौन सा लोगों ने निकलना है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इर्रेशनल अप्रोच। अगर निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? आई थिंक ये जो स्टेप हुआ है इसमें पहली बार एक सैनिटी प्रिवेल की है, और इमरान खान साहब को उसके बाद भी जो 2-3 चीजें हुई, उनका डॉक्टर चला गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए, कुछ लोग घर पे वापस आ रहे हैं। देखते हैं हम बुशरा बीबी की अगर जमानत हो जाए, ये चीजें हैं स्टेप्स ऑन द राइट डायरेक्शन। और हम, मेरे ख्याल में एंगेजमेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो अगर हुकूमत में भी और एस्टैब्लिशमेंट में और PTI में एंगेजमेंट होती है तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान।